ایک اس اعتبار سے کہ ایمان کا جزو لازم ہے جہاد فی سبیل اللہ. جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، بلکہ میں الفاظ استعمال کروں گا کہ ایمان حقیقی کے دو اضافی ارکان ہیں، ایک یقین دل میں اور دوسرے جہاد عمل میں. اس کے لیے میں اب آپ کو سورہ حجرات کی 14ویں اور 15ویں آیات کا حوالہ دے رہا ہوں. 14ویں آیت میں شروع میں ایمان اور اسلام اس کو علیحدہ علیحدہ کر دیا، وہی اذا اجتمعا تفرقا. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. یہ بدو کلیم کر رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو. ہرگز کا اضافہ میں کر رہا ہوں اس لیے کہ لم کے ساتھ یہاں نفی کی گئی ہے. ما آمنتم نہیں، لم تؤمنوا، تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو. ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ یوں کہو، تم یہ کہہ سکتے ہو ہم اسلام لے آئے یا ہم نے اطاعت قبول کر لی. لفظی ترجمہ کریں گے تو اطاعت قبول کر لی، سرنڈر کر دیا، اسلامی ریاست کی بالادستی تسلیم کر لی. اور اصطلاحی مفہوم میں بھی ہم اسلام لے آئے، ٹھیک ہے. لیکن اب اس کی مزید تاکید دیکھیے، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. یعنی یہ ایک لیگل ایمان ہے، قانونی ایمان تو ہے. تم نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے تم مسلمان ہو گئے ہو، لیکن اس مغالطے میں نہ رہنا کہ ایمان تمہیں حاصل ہو گیا. اب یہ جو فرق کیا گیا، دیکھیے وہی بات آ گئی، اذا اجتمعا تفرقا. ایک آیت میں جب دو چیزیں آئی ہیں تو ان کا مفہوم اب جدا ہو جائے گا. اسلام اور ہے، ایمان اور ہے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم. اب اگلی آیت میں چونکہ پس منظر بن گیا کہ ایمان اور ہے، اسلام اور ہے، تو فطری طور پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ایمان کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کے لوازم کیا ہیں، اس کی شرائط کیا ہے، وہ ہمارے علم میں آنا چاہیے. اس اعتبار سے میں اسے کہتا ہوں کہ ایمان حقیقی کی ڈیفینیشن، تعریف پر یہ قرآن کا ذروہ سنام ہے، یہ چوٹی کا مقام ہے قرآن کا. اس لیے کہ اس تمہید کے بعد کہ اسلام اور ہے، ایمان اور ہے. تمہارا اسلام تسلیم، لیکن تمہارا ایمان کا دعویٰ رد. اب اس تمہید کے ساتھ جب آیت آ رہی ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون. اب یہ آیت ایسی ہے، نوٹ کیجئے ذرا سی، یہ گرامر کی اصطلاح ہے کہ اس کے آغاز میں بھی اور اختتام پر بھی اسلوب حصر ہے. اسلوب حصر کسے کہتے ہیں؟ کہ ایک جملہ تو یہ ہے کہ زید عالم ہے، ایک مفہوم آپ کے ذہن میں آ گیا، زید عالم ہے. ایک اس میں ہی کا اضافہ ہو گیا، زید ہی عالم ہے. اب یہاں گویا کہ بقیہ سے نفی ہو گئی. یہ جو بھی 8-10 آدمی ہے یا جو بھی جن کا ذکر ہو رہا تھا کسی گروہ کا، ان میں سے عالم صرف ایک ہے، وہ زید، باقی سب عالم نہیں. اس کو کہتے ہیں اسلوب حصر. انما کلمہ حصر ہے اور آخر میں اولئک هم الصادقون پھر اسلوب حصر ہے. تو دو طرح سے اس آیت میں ایمان حقیقی کی ڈیفینیشن کو جو ہے وہ حصر کے اندر لے کر، اور اسی لیے میں اسے کہتا ہوں کہ جامع و مانع تعریف، وہ ڈیفینیشن کہ جس میں کسی شے کے تمام اجزاء جو لازمی ہے وہ بھی آ جائے اور کوئی شے خارجی جو ہے اس میں جمع نہ ہو سکے اور اس میں داخل نہ ہو. تو یہ جامع و مانع تعریف ہے ایمان کی. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. مومن حقیقی تو صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر ہرگز شک میں نہیں پڑے. یہ واحد مقام ہے قرآن مجید کا جہاں اس ایمان کے بعد ثم لم یرتابوا کا اضافہ ہے، جس سے معلوم ہو کہ وہ ایمان یقین کی شکل اختیار کر گیا. یقین بھی ایسا کہ شکوک و شبہات کے کانٹے اس میں چبھے ہوئے نہ ہو. پہلی شرط لازم تو یہ ہوئی ایمان حقیقی کی، اور دوسری شرط لازم وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اولئک ھم الصادقون. دوسرا یہ کہ انہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال کے ساتھ. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون. صرف یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں. سچے کس چیز میں؟ دعوی ایمان میں. اب اس کو ذرا میں چاہتا ہوں ٹیکنیکلی واضح کر دوں. دیکھیے اسلام کے 5 ارکان
اور میں یہ اس حوالے سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ بعض ہمارے مفکرین نے خاص طور پر جو دعوت کی کسی جد و جہد کو لے کر کھڑے ہوئے، کوشش کی ہے کہ جہاد کو بھی ارکان اسلام میں داخل کر دیں اس کی اہمیت کے پیش نظر، لیکن میرے نزدیک یہ کوشش غلط ہے۔ ارکان اسلام معین ہے، متفق علیہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر سے رضی اللہ تعالی عنہما، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ ان پانچ میں سے نہ کسی کو ہم کم کر سکتے ہیں نہ اس میں کسی کا اضافہ کر سکتے۔ اسلام کے تو پانچ ارکان یہی رہیں گے، کلمہ شہادت، اب ظاہر بات ہے کلمہ شہادت صرف زبان سے باللسان والا معاملہ ہے، اور اس کے ساتھ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، 4 موڈز آف ورشپ، عبادات کی یہ 4 شکلیں۔ ان میں اب جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ اسلام تو عام ہے، ایمان خاص ہے۔ ایمان میں یہ پانچوں چیزیں تو چلیں گی، یہ اس کا جز ہے، لازم ہے، یہ 5 ارکان تو رہیں گے، 2 اضافی ارکان کا اضافہ کرنا ہوگا۔ ایک یہ شہادہ جو ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس سے ذرا ادھر یقین قلبی کا اضافہ کیجیے۔ اور دوسرے، ایسے اس کی ایک مثال ہے کہ وہ جو کرن ہوتی ہے روشنی کی، اس کو جب پھاڑ دیتے ہیں، پرزم سے گزرتی ہے تو پھر اس میں 7 رنگ ظاہر ہو جاتے ہیں، لیکن وہ 7 رنگ تو ظاہر ہیں، 2 اور بھی ہوتے ہیں، انفرا ریڈ اور الٹرا وائلٹ، وہ نظر نہیں آتے، ویزیبل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ 5 تو رہیں گے، یہ تو اسلام ہے، اسلام عام ہے، یہ بیس ہے، ایمان اس کے اوپر مارا منزل آئے گی، یہ 5 ستون تو چلیں گے، لیکن 2 ستون اضافی ہو جائیں گے، یقین قلب میں، جہاد عمل میں۔ گویا کہ ایمان حقیقی کے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ 7 ارکان ہیں، یقین قلبی، شہادت لسانی، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، اور جہاد فی سبیل اللہ۔ بہرحال یہاں یہ بات بالکل واضح ہے اس آیہ مبارکہ سے کہ ایمان کی ڈیفینیشن کا جزو لازم ہے جہاد فی سبیل اللہ، اس کے 2 ارکان لازم ہیں، ایک یقین دل میں اور دوسرے جہاد عمل میں۔ فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الله الله